السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وعملا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ آج کی ہے آیت نمبر 6، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ انا بے شک، انڈیڈ، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ کفرہ کے معنی ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا، جنہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، کن پر برابر ہے؟ کفار پر، انکار کرنے والوں پر۔ انذرتہم، خواہ تم خبردار کرو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو۔ ام لم کے معنی ہیں یا نہ، تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون وہ نہیں مانیں گے۔ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو انذرتا ہے، اس کے معنی کسی کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا، بھیانک چیز سے آگاہ کرنا۔ کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ کس سے خبردار کرنا؟ وہ ہے بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے، اس سے خبردار کرنا۔ لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، اس میں جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز شفقت والا، نرمی والا تھا۔ علامہ اقبال نے نبوت کو عمومت سے تشبیہ دی ہے۔ عمومت کیا ہے؟ سمجھنے کے لیے ممتا ہی کہہ لیں۔ عمومت سے تشبیہ دی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، ایسے ہی ایک نبی اپنی قوم کے لیے، انسانوں کے لیے تڑپتا ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے آپ کو لٹرلی بچے کی محبت میں ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اس کی پریگننسی کا پیریڈ کیسا ہوتا ہے؟ جب وہ وامٹ کرتی ہے، ہلاک ہی کر رہی ہوتی ہے۔ پھر جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے، وہ موت سے قریب ترین ہوتا ہے، ہلاکت کے قریب ترین، گویا اپنے آپ کو ایک نئی زندگی کے لیے ہلاک کر ڈالے گی۔ تو نبوت کو عمومت سے تشبیہ دی، جیسے ایک ماں اپنے بچے کی خاطر، جیسے ایک ماں پیدائش سے لے کر اس کو دودھ پلانے، کھلانے پلانے، اس کی تربیت، اس کو پروان چڑھانے میں خود کو ہلاک ہی کر ڈالتی ہے۔ ایک پیغمبر اس سے کہیں بڑھ کر اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر ایسی تڑپ تھی، ایسا درد تھا کہ جس کی بنا پر آپ چین نہ لے پاتے تھے، اور آپ کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہر شخص ہدایت پا ہی جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے جس سے محبت کرتے ہو، ضروری نہیں کہ ہر شخص ہدایت پائے۔ آپ فکر نہ کریں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انکار کر دیا، اب وہ نہیں مانیں گے، اور دوسری طرف آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نہیں مان رہے، آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی قسمت کہ وہ نہیں مان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔